بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز میں شیئر کریں۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس میں رونما ہونے والے واقعات جو پیش آئے ان پر بات کر رہے تھے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے کہ جہاں اب مسجد نبوی ہے، اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ سخت کشمکش تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ قرعہ ڈالا گیا اور آخر یہ دولت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل پیش کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 وقتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوڑ دیتے، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکن وہیں انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے تک یہی قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں جب مسجد نبوی اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل مکانی فرمائی۔ تو دوستو، مدینہ میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ دوستو، مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلے کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ مویشی خانہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے یا پھر جہاں موقع ملتا وہیں نماز پڑھ لیتے۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس پر کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی، قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے کہ اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اے خدا، مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کی تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کا چھپر، کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ پر بچھا لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔
دوستو مسجد کے ایک سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لائے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب اور ازواج آتی گئی تو اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور سے بنے ہوئے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجرے بھی ان کھجور کے پتوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات شامی جانب تھے، اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمقابل جانب تھی۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک دھو دیتی تھی۔ یہ مکانات 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا، راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسائے میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم، حضرت ابو ایوب رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسر فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التزام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے، جن میں کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما کر اپنی دائیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور خود فقر و فاقہ اختیار کیا۔ تو دوستو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو پر اس پر مزید بات کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور جو نیو آئے ہیں ویورز وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔